کولکتہ ایک ایسا شہر جو اپنی ثقافت اور تاریخ کی وجہ سے جانا جاتا ہے، آج ایک معصوم روح کے ساتھ ہونے والے ظلم کی وجہ سے لرزا اٹھا۔ ایک اور خاندان کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی اس گھنونے جرم کی وجہ سے۔ یہ کہانی صرف ایک شہر، ایک عورت یا ایک لمحے کی نہیں، یہ کہانی دنیا بھر کی ان تمام خواتین کی ہے جو خاموشی سے ظلم کو سہتی ہیں، آبجیکٹیفیکیشن کا شکار ہوتی ہیں، جنہیں پامال کیا جاتا ہے اور اپنی بکھری ہوئی زندگیوں کو سمیٹنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کولکتہ سے لاہور، نیو یارک سے دلی، خواتین کہیں بھی محفوظ نہیں۔ اعداد و شمار مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن درد، صدمہ، خوف ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، دنیا اپنی انسانیت کا ایک حصہ کھو دیتی ہے۔ یہ صرف ایک عورت پر حملہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی جڑوں پر حملہ ہے۔ پر سوچنے کی بات یہ ہے، ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ ہم نے اپنے معاشرے کو خواتین کی آبجیکٹیفیکیشن کو معمول پر لانے کی اجازت کیسے دے دی؟ میڈیا جو کہ ہم دیکھتے ہیں، یہ زبان جو ہم استعمال کرتے ہیں، خواتین کو خواہشات کی اشیاء کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آبجیکٹیفیکیشن ایک ایسی ثقافت کو جنم دیتی ہے جہاں خواتین کو غیر انسانی سمجھا جاتا ہے۔ میڈیا کے بڑے بڑے آرٹسٹ جو خواتین کی آبجیکٹیفیکیشن خود کرتے ہیں، آج اس بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ بادشاہ مانے جانے ریپر جو کہتے ہیں کہ وومن آبجیکٹیفیکیشن کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی فیمیل فیملی ممبرز ہیں، ان کا میوزک ایک رسپانسبل اور رسپیکٹیو جگہ سے آتا ہے۔ ہنی سنگھ، جنہوں نے کولکتہ کیس کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے، اپنے گانوں میں کچھ اور ہی بولتے اور کہتے نظر آتے ہیں۔ جب تک عورتوں کی یہ آبجیکٹیفیکیشن ہوتی رہے گی، ریپ کلچر بنا رہے گا، جس سے مجرموں کو اپنے عمل کو جائز قرار دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات کا پیش آنا کیا غلط چیز ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں کیسا سوال کر رہی ہوں؟ بالکل ایک غلط چیز ہے، لیکن جب ہم اپنے آس پاس کے سوسائٹی ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہی تصویر نکل کر آتی ہے۔ ہر کوئی اس کو غلط تو کہتا ہے، لیکن اپنی کنڈیشن کے بنیاد پر لوگوں کی اگر مگر چلتی رہتی ہے۔ لڑکی اتنے رات کو باہر کیا کر رہی تھی؟ اب گجرانوالہ میں پیش آنے والے واقعے کو ہی دیکھ لیں، جہاں کہا گیا اتنی رات کو ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ باہر کیوں نکلی؟ ماں باپ کو اپنے بچوں کو شام کے بعد باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ریپسٹ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر لڑکی گھر سے باہر نکلے گی، غلط کپڑے پہنے گی تو وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے۔ یہ واقعات کسی لڑکی کے باہر رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ اس گھنونے شخص کی سوچ اور اس کے باہر ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بہت ساری رپورٹس میں شو کیا گیا ہے کہ ریپسٹ وکٹم کے جاننے والے ہی ہوتے ہیں۔ اب زینب قتل کیس کو ہی دیکھ لیں، جہاں وہ ریپسٹ پولیس کے ساتھ مل کر بہت ساری انویسٹیگیشن میں شامل تھا۔ یہ آپ کے پڑوسی، دوست، کو ورکر اور ایون کہ آپ کے ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ سیکشول ہراسمنٹ بہت غلط ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی وہ سب کنڈیشنز اپلائی کرتے ہیں۔ لڑکی کا کریکٹر لوز تھا، وہ ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ وہ ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہے؟ اگر یہ سب باتیں سچ ہیں تو لوگ عبایا پہنے ہوئے لڑکی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگر یہ سب سچ ہوتا تو بوڑھی عورتوں اور نومولود بچوں کے ساتھ ہونے والے واقعات سمجھ میں نہیں آتے۔ لوگ تو قبر میں دفن لڑکی تک کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ سب ہمارے معاشرے کی کھوکھلی سوچوں کو ظاہر کرتا ہے، لیکن سوال یہاں آتا ہے کہ اس سچویشن کو چینج کرنے کے لیے صرف ایک دو کیسز کا رپورٹ ہونا، اس کے لیے ریلیاں نکالی جانا اور اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا کافی ہے؟ ایسے بہت سے واقعات جن کے لیے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ایک عرصہ گزرنے کے بعد سارے معاملات کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ ان ریلیوں کا رک جانا ان ان گنت کیسز میں کمی کا باعث بالکل بھی نہیں بنتا ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ اس طرح کے واقعات دن میں 85 مرتبہ پیش آتے ہیں، جن میں سے بہت سارے کیسز کو رپورٹ تک نہیں کیا جاتا ہے۔ اس ساری سچویشن کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنی جڑوں پر کام کرنا ہوگا۔ ان مجبور حالات اور سوشل ایٹیٹیوڈز کو چینج کرنا ہوگا جو ایسا کرنے کے لیے ایک آدمی کے غصے اور سیڈزم کو ایک عورت پر نکالنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔
مٹیریل چینجز جن کی کمی کی وجہ سے یہ بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں ان کو تبدیل کرنا ہوگا۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے سے لے کر ان کے معاشی حالات کو تبدیل کرنا ایسے سائیکو لوگوں کو جنم لینے سے روکتا ہے۔ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی ایجوکیشن دینا اب بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ یہ صرف گورنمنٹ کی ڈیوٹی نہیں ہے دوستو، یہ ایک معاشرے کے طور پر ہم سب پر فرض ہے۔ وربل ایبیوز، ماں بہن کی گالیاں دینا بند کریں۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ معمول پر دی جانے والی گالیاں اب کبھی نہیں دیں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سب بھی اس سب واقعات کی وجہ بنتی ہیں۔ جہاں بھی وومن کی آبجیکٹیفیکیشن کو اٹیچ کیا دیکھیں تو اس کو ضرور کرٹیسائز کریں، پھر چاہے وہ ایڈ ہو، فلم ہو، کوئی گانا، کوئی کامیڈی یا پھر کوئی کمنٹ، اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں۔ ہم سب کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک فزیکل ایکٹ نہیں بلکہ ایک ایموشنل اور سائیکولوجیکل ٹراما بھی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے رہنے والوں میں اویئرنیس کو پھیلائیں، سروائیور کو سپورٹ کریں نہ کہ بلیم، انصاف کی طرف اپنا کردار ادا کریں۔ ایسا کرنے سے ہی ہم ان سارے واقعات کو روک پائیں گے۔